ہمیں کیوں کربلا کی طرف بھیجا گیا؟ کیوں کسی خانقاہ کی طرف ہمارا رخ نہیں موڑا گیا؟ 1000 خانقاہیں لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، 1000 مزار بنے ہوئے تھے، لیکن ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا۔ ان ائمہ نے موڑا جو خود بھی شہید تھے، کہا کربلا جاؤ۔ اسی کہ اگر انسان کو کربلا سمجھ میں آ جائے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو سکتی ہے، بشریت آ سکتی ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا زندہ ہو سکتا ہے۔ کربلا جائے تو دین سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے خدا سمجھ میں آتا ہے، عاشورہ سے توحید سمجھ میں آتی ہے۔ مدعیان توحید، جنہوں نے توحید کو فقط کاغذوں سے لیا ہے اور فقط توحید کو ذہنیت سمجھتے ہیں، توحید اس ذہنیت کا نام نہیں ہے، توحید میدان کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ توحید کس چیز کا نام ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ اگر کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے، اس پہ استقامت دکھانا پڑے گی، پھر سارے جتنے دوسرے ارباب ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ توحید کے لیے پہلے لا کہنا پڑتا ہے، پھر الا اللہ کہنا پڑتا ہے۔ توحید کے لیے پہلے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کو ٹھکرانا پڑتا ہے، پھر اللہ پہ ایمان بنتا ہے۔ طاغوت کے بارے میں انسان خاموش رہے، پہلے تو طاغوت سے رابطے رکھے، طاغوت کے زیر سایہ جائے، طاغوت کا موہرا باندھ کر مسلمان ممالک میں حکومت کی جائے، طاغوت سے رابطوں کے ذریعے سے مسلمان ممالک کو ورغلایا جائے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اگر طاغوت کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، یہ بھی کربلا نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے لا کہنا پڑتا ہے، پھر الا اللہ پہ نوبت آتی ہے۔ جو لا نہ کہہ سکے اس کا کوئی الا اللہ نہیں ہے۔ سب دنیا عرب و غیر عرب مسلمان بنے ہیں، یزید کی گود میں بیٹھ کر، طاغوت کی گود میں بیٹھ کر طاغوت کے جوتے چاٹتے ہیں، طاغوت کے جوتے پالش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خادم حرمین بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط لا کہنا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ لیکن ایسا دین کہاں سے سیکھے ہم؟ کون سا مرکز ہے ایسا؟ مدرسوں میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، کربلا نہیں پڑھائی جاتی۔ حوضوں میں سب تعلیم دی جاتی ہے، عاشورہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اقبال کو اسی لیے اپنے مدرسوں سے گلہ یہ تھا، شکوہ یہ تھا، خداوندان مکتب سے گلہ ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے، کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اے پروردگار، میں ان اہل مدرسہ اور اہل مکتب سے شکوہ رکھتا ہوں، ان یونیورسٹیوں سے شکوہ رکھتا ہوں، ان کالجوں سے شکوہ رکھتا ہوں کہ یہ میری قوم کے شاہین کے بچوں کو خاک بازی کا درس دے رہے ہیں، جنہیں پرواز سکھانا چاہیے تھی، جنہیں اڑان سکھانا چاہیے تھی، یہ ان کو خاک بازی کا درس دے رہے ہیں۔ گلا تو گوٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم تو مدرسے میں دی جاتی ہے، اور مدرسے نے تیرا گلا ہی گھونٹ دیا ہے، اب تیرے گلے سے آواز نکلتی ہی نہیں ہے۔ کیا پڑھا ہے مدرسوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے حوضوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے یونیورسٹیوں کے اندر؟ کیا پڑھا ہے کالجوں کے اندر؟ اگر کھلا ہے گلا، اگر آزاد ہو، زبان آزاد ہے، تو کہو لا الہ الا اللہ۔ آج کہو اللہ ہمارا رب ہے۔ سید الشہداء نے مدینے سے روانگی سے قبل اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک جملہ کہا، ایک خطاب کہا۔ محمد ابن حنفیہ نے آ کر مشورے دیے، اپنی دانش میں، اپنی سوچ کے مطابق خیر خواہانہ، ہمدردانہ، برادرانہ مشورے دیے۔ مشورے کیا دیے کہ اے بھیا، حالات خراب ہیں، آپ مدینے سے چلے جائیں اور مکہ چلے جائیں، مکہ میں پناہ لیں، اگر مکہ امن ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو وہاں سے بھی آپ یمن چلے جائیے، یمن میں آپ کے ماننے والے زیادہ ہیں، اگر یمن بھی پناہ گاہ بن گیا تو پھر آپ یمن ہی میں رہیں، اور اگر یمن میں پناہ نہ ملی تو وہاں سے نکل کر کسی صحرا یا کسی غار میں پناہ لے لینا۔ ظاہر ہے انہیں ایسے ہی سوچنا چاہیے تھا، بھائی کے بھائی ہے، لیکن سوچ کا فرق دیکھیں، سوچ کا فرق دیکھیں کتنا فرق ہے۔
کہا کہ کسی جگہ جا کر پناہ لے لے. سید الشہداء نے کیا جواب دیا کہ اے محمد ابن حنفیہ، اے برادر من، میں یزید سے بچ کر پناہ کی تلاش میں نہیں ہوں، میں پناہ سے نکل کر یزیدیت کی تلاش میں ہوں. میں پناہ سے نکل کر یزید کی تلاش میں ہوں. ہم نے سنا کہ حسین کو گھر سے چین سے بیٹھے ہوئے تھے نکال کر گھیر کے کربلا میں مار دیا گیا. غلط ہے، یہ کربلا غلط ہے. یہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے، یہ کسی کے ذہن کی اختراع ہے. حسین ابن علی کی کربلا یہ نہیں کہ حسین کا چین خراب کر کے کربلا میں گھیر کے مار دیا، بلکہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس نے چین سے چلتی ہوئی یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں مار دیا. کیا کہا؟ یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما فعیات یزید ابن معاویہ ابدا. اے برادر من، میری بات غور سے سن. اگر دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی ملک مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے مکتب کربلا. اس مکتب پہ کس نے عمل کیا ہے؟ تھوڑا سا دباؤ بڑھتا ہے، ایک ٹیلی فون آتا ہے، یزید کے جوتے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ٹیلی فون، وہ بھی جعلی کال، ان نون کال، معلوم بھی نہیں کس نے کی ہے. مکھرجی کے ذمہ ڈالی، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی. ایک جعلی کال، ایک من گھڑت کال آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک کال آتی ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک کال آ جاتی ہے، ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنی قوم پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن کے نزدیک کربلا مکتب ہو، جن کے نزدیک کربلا مکتب ہو، مکتبی کربلا والے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں، یہ جملہ کہ بھیا اگر مجھے دنیا کا کوئی نقطہ، کوئی ملک، کوئی صحرا، کوئی پہاڑ پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، لما بایعت یزید ابن معاویہ ابدا، میں ہرگز یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو جب عراق سے نکالا گیا، پہلے ایران سے نکالا گیا، جلا وطن کر کے ترکیہ سے نکال کر عراق میں چند سال رہنے کے بعد وہاں سے بھی نکالا گیا. وہاں کا ایک خفیہ ایجنسی کا ڈائریکٹر چیف ان کا آیا. امام نے خود بیان کیا یہ واقعہ، ان کے خطبات میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے صحیفہ نور میں، صحیفہ امام میں جو کتاب ہے امام کے خطبات کی، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ عراقی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل آیا میرے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم پر اپنے ملک کی دفاع اور سلامتی کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور ہم آپ سے آ کر تقاضا کرتے ہیں کہ اس ملک میں بیٹھ کر آپ ایران کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، آپ بیان نہ دیں، آپ بھی دوسرے مدرسین کی طرح درس پڑھائیں، اپنی جماعت کریں، اپنا ذکر کریں، اپنی کتابوں سے سروکار رکھیں. آخر نجف علماء سے بھرا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں بولتا، آپ زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ امام نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے ایک فرض شناس افسر سے مل کر، جو اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، اپنے ملکی فرائض، اپنی حکومتی فرض شناسی کر رہا ہے اور فرض شناسی کے تحت میرے پاس آیا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے فرض شناس افسر، تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو ایک فرض شناس فقیہ کے پاس آ گیا ہے. تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو ایک فرض شناس مجتہد کے پاس آ گیا ہے. تیرے اوپر تیری حکومت کے فرائض اور تیرے ملک کے فرائض ادا ہوتے ہیں، مجھ پر میرے دین اور میرے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں. تو اپنے منصب کے فریضے ادا کر، میں اپنے منصب کے فریضے ادا کرتا ہوں. یہ مکتبی عاشورہ ہے. کون سا عاشورہ بتاتا ہے کہ وہی جملہ جو سید الشہداء نے محمد ابن حنفیہ کے سامنے بیان کیا، وہ جملہ آج کس کی زبان سے نکلتا ہے؟ اس افسر نے اور اس انٹیلیجنس نے امام کو نجف سے نکال دیا، کہا عراق چھوڑ جائیں. امام کے ساتھیوں نے کویت کا ویزا لیا، کیونکہ کویت پڑوس میں تھا، کویت کا ویزا لیا اور کویت جانے کے لیے بائی روڈ پہنچے. کویت کے بارڈر پر کویتیوں نے بارڈر بند کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو قبول کرنے سے معذور ہیں، ہمیں معاف کریں، آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے. صحافی وہاں سے جمع ہوئے اور انہوں نے انٹرویو لیا کہ اے راہبر عظیم اب کہاں جاؤ گے؟
عراق تمہیں قبول نہیں کرتا، کویت تمہیں قبول نہیں کرتا، ترکیہ تمہیں قبول نہیں کرتا، ایران تمہیں قبول نہیں کرتا، اب کدھر جاؤ گے؟ تو وہاں پر عاشورہ، مکتبی عاشورائی کا جملہ یہ سنیے، امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ساری عمر بارڈروں پر اور سرحدوں پر گھومتا رہوں گا، کوئی ملک مجھے قبول نہ کرے، میں شاہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، شہنشاہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزان، عاشورہ کے دن رو کے تبرک کھا کے گھر چلے جانا بہت آسان ہے، عاشورہ کو مکتب زندگی بنانا مہم ہے، دشوار ہے۔ بلا حق ہے بتاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ۔